حضرت علی ابن ابی طالب کا روضہ مبارک دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی سکون، عشق و عقیدت اور ایمان کی تازگی کا مرکز ہے۔ یہ عظیم الشان مزار نجف اشرف عراق کے شہر میں واقع ہے، جہاں ہزاروں عاشقان علی روزانہ اپنی حاضری دیتے ہیں۔ نجف کا یہ مقدس مقام تاریخ اسلام میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہاں وہ ہستی آرام فرما ہے جس نے اسلام کے ہر مرحلے میں نبی کریم کا ساتھ دیا، جس کی بہادری، علم، تقوی اور عدل کی مثالیں آج تک دی جاتی ہے۔ روضہ امام علی کا دربار وہ مقام ہے جہاں دل جھک جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور روحیں سکون پاتی ہے۔ اس مزار کی فضا میں ایک خاص نورانیت محسوس ہوتی ہے، جیسے ہر سانس میں ذکر علی گونجتا ہو۔ دنیا کے کونے کونے سے زائرین نجف آتے ہیں، چاہے وہ ایران سے ہوں، پاکستان، ہندوستان، لبنان، افریقہ سے۔ سب کے دلوں میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مولا علی کے در پر حاضری دیں اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ جب کوئی شخص اس مقدس روضے کے قریب پہنچتا ہے تو دل خود بخود دھڑکنے لگتا ہے۔ دور سے ہی گنبد خضرا نما طلائی گنبد اپنی شان دکھاتا ہے۔ اس گنبد کی چمک سورج کی روشنی میں یوں جھلملاتی ہے جیسے آسمان پر ایک نوری ستارہ ہو۔ روضے کے دروازے پر پہنچ کر زائرین کی زبان سے بے اختیار سلام کے الفاظ نکلتے ہیں، السلام علیک امیر المومنین، السلام علیک علی ابن ابی طالب۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے بلکہ دل کے گہرائیوں سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی زائر اندر داخل ہوتا ہے، اسے ایک روحانی کیفیت گھیر لیتی ہے۔ وہاں کی خوشبو، وہاں کی خاموشی، وہاں کی روشنی سب دل کو نرم کر دیتی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور کئی اپنی زندگی کے اہم فیصلے اس در پر آ کر کرتے ہیں۔ حضرت علی کے مزار کی تعمیر کئی ادوار میں ہوئی۔ سب سے پہلے ان کا مزار ایک سادہ سا مقام تھا، لیکن بعد میں مختلف خلفاء اور بادشاہوں نے اسے وسعت دی، اسے سونے چاندی سے مزین کیا، اس کے گرد صحن اور گنبد تعمیر کیے۔ آج یہ روضہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ دیواروں پر خطاطی میں قرآن کی آیات نقش ہیں، جنہیں دیکھ کر دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ طلائی گنبد کے نیچے حضرت علی کا روضہ مبارک واقع ہے، جو خالص عقیدت سے سجایا گیا ہے۔ زائرین اپنے ہاتھوں سے زریح کو چھوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں۔ وہاں کا منظر ایسا ہوتا ہے جیسے دنیا کا ہر درد، ہر غم، ہر دکھ اس در پر آ کر مٹ جاتا ہو۔ یہ روضہ صرف ایک قبر نہیں بلکہ ایک درس کا ہے۔ یہاں علم و عرفان کی خوشبو بسی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت علی خود علم کا دروازہ تھے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس قول کی گونج نجف کی فضاؤں میں آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص کسی نہ کسی روحانی تبدیلی سے گزرتا ہے۔ روضہ امام علی کے ارد گرد کئی مدارس، کتب خانے اور دینی ادارے قائم ہیں۔ یہ شہر علم و معرفت کا مرکز ہے۔ یہاں کے علماء اور طلبہ دنیا بھر سے آ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نجف اشرف کا حوض علمیہ عالم اسلام میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، جہاں سے بڑے بڑے مراجع اور فقہا نے دین کی خدمت کی۔ رات کے وقت جب پورا روضہ نور سے جگمگا اٹھتا ہے تو منظر ناقابل بیان ہو جاتا ہے۔ روشنیوں میں لپٹا ہوا گنبد آسمان سے باتیں کرتا محسوس ہوتا ہے۔ زائرین بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا خاموشی سے مولا علی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ لمحات دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ ہر دل کے اندر ایک نئی امید جاگ اٹھتی ہے، ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی کی زندگی عدل، شجاعت اور زہد کی علامت تھی۔ ان کے روضے پر کھڑے ہو کر یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ شخصیت تھی جس نے کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ وہ مظلوموں کے مددگار، یتیموں کے سرپرست اور اللہ کے سچے بندے تھے۔ ان کا مزار آج بھی اسی پیغام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ روضہ کے صحن میں قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کا ایک ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ لوگ وہاں خاموشی سے بیٹھے اپنے دل کی باتیں مولا سے کرتے ہیں۔ کئی اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں، کئی اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور کئی صرف سکون حاصل کرنے آتے ہیں۔ ہر ایک کی آنکھوں میں عقیدت کی چمک ہوتی ہے۔ روضہ امام علی کے قریب ایک مشہور دروازہ ہے جسے باب القبل کہا جاتا ہے، کیونکہ روایت ہے کہ اسی سمت سے حضرت علی کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ ہر دروازے کا نام اپنی ایک تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ زائر جب ان دروازوں سے گزرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی نورانی مقام میں داخل ہو رہے ہوں۔ یہاں کے خدام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ زائرین کی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ہمیشہ محبت اور عاجزی جھلکتی ہے۔
وہ جانتے ہیں کہ وہ کس ہستی کے در پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان کے لبوں پر ہمیشہ درود و سلام کے نغمے ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں عشق علی کی تپش۔ روضہ کے اندرونی حصے میں چاندی کی جالیوں سے مزین زری ہے جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ لوگ اپنے آنسوؤں سے زری کو تر کر دیتے ہیں، کچھ اپنے ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتے ہیں، کچھ اپنی پیشانی ٹکا کر سکون پاتے ہیں۔ وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں سے کسی کی قربت حاصل ہو گئی ہو۔ دنیا بھر سے زائرین اپنے ساتھ مختلف زبانوں میں دعائیں اور تحفے لاتے ہیں۔ کوئی فارسی میں مناجات پڑھتا ہے، کوئی اردو میں سلام عرض کرتا ہے، کوئی عربی میں قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، لیکن سب کے دلوں کی زبان ایک ہی ہوتی ہے، محبت علی۔ روضہ امام علی کی زیارت کے وقت زائرین خاص طور پر نجف کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں کیونکہ یہ زمین خود مقدس ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس مٹی میں شفا ہے کیونکہ اس میں مولا علی کے قدموں کے نشان ہیں۔ ہر سال لاکھوں مسلمان خاص طور پر عام محرم اور رمضان المبارک میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ عید غدیر کے موقع پر یہاں کا منظر دیدنی ہوتا ہے، گلیاں، دروازے، صحن اور گنبد سب سجے ہوتے ہیں، درود و سلام کی آوازیں گونجتی ہیں، محبت و وحدت کا سمندر موزن ہوتا ہے۔ روضہ امام علی صرف شیعہ سنی مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ ورثہ ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص محبت، خلوص اور ایمان کا پیغام لے کر واپس جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرقہ واریت کی دیواریں گر جاتی ہیں اور سب ایک ہی خدا، ایک ہی نبی اور ایک ہی مولا کی محبت میں متحد ہو جاتے ہیں۔ نجف اشرف کا ماحول خود گواہ ہے کہ علی کا نام ہمیشہ زندہ ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے در و دیوار بھی علی کا ذکر کر رہے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی راتیں عام راتیں نہیں ہوتی بلکہ رحمتوں سے بھرپور لمحات ہوتے ہیں۔ روضہ امام علی کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ماضی میں جب اس علاقے پر حملے ہوئے، حالات خراب ہوئے، تب بھی زائرین نے اپنے مولا کے در سے منہ نہیں موڑا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے ولی آرام فرما ہے اور ان کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ جب کوئی زائر واپس جانے لگتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سا خالی پن ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ چند لمحے اور رک جائے، ایک بار پھر زریح کو دیکھ لے، ایک بار پھر سلام عرض کرے۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں عشق کا طوفان اور لبوں پر یہ الفاظ، علی مدد۔ روضہ امام علی انسانیت، محبت، قربانی اور حق کے علمبردار کا مزار ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمانہ رک سا جاتا ہے اور انسان اپنے رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ یہاں ہر آنسو عبادت بن جاتا ہے، ہر دعا قبولیت کا دروازہ کھولتی ہے اور ہر دل ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یہ مقدس روضہ آج بھی دنیا بھر کے عاشقان علی کے لیے وہی پیغام رکھتا ہے جو خود مولا نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ حق پر قائم رہو، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ اور اپنے رب سے ہمیشہ وفادار رہو۔ جو کوئی بھی اس در پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیونکہ یہ در علی کا ہے، وہ علی جو کبھی کسی سائل کو مایوس نہیں لوٹاتے تھے۔ اگر آپ کبھی نجف جائیں تو یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ یہ جگہ صرف ایک مزار نہیں بلکہ ایک نورانی درسگاہ ہے جہاں ہر پتھر، ہر دیوار، ہر ہوا کا جھونکا مولا علی کی محبت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دل جھکتے نہیں بلکہ خود بخود سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں کا سلام، یہاں کی دعا، یہاں کی ہوا سب کچھ بابرکت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زمین آسمان سے بات کرتی ہے، جہاں انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے اور جہاں عشق علی اپنی انتہا کو پہنچتا ہے۔